تو سب سے پہلے محترمہ آمنہ الفت صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں. انہوں نے شاید کہیں جانا ہے, تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ آمنہ الفت صاحبہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے اس ہال میں شیراز الطاف ہمارے ایک نوجوان ابھرتے ہوئے لیڈر, ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کے موقع پر میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام اکابرین اور تمام احباب جو یہاں تشریف فرما ہے, ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مدعو کیا, اور خالد محمود صاحب کا بھی کہ جن کی سرپرستی میں یہ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کامیابی سے چل رہا ہے, اور خاص طور سے اپنی بہن صفیہ اسحاق صاحبہ جو کہ اس طرح کے کاموں میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور سر فہرست ہیں. میں نے جب مجھے شیراز الطاف سے ملتے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا. اس نوجوان بچے کے بارے میں پہلے تو شروع میں نہیں ٹھیک سے جانتی تھی, پھر جاگو تحریک کے حوالے سے قیوم نظامی صاحب نے جب بلایا تو اس سے انٹریکشن جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد ہوا یوں کہ قیوم نظامی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے زمانے سے وہ اپنے نوجوانی کے زمانے میں بھی ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا. یاد سے میں کوئی آپ کو غالباً 40-45 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, جب وہ ایک نوجوان تھے اور سرگرم تھے پیپلز پارٹی کے کاموں میں. تو اس وقت وہ اور ان کی شخصیت کے ساتھ چونکہ ایک وابستگی تھی, ان کے بلانے پہ میں ان کے ہر پروگرام میں جاتی رہی. وہیں پہ ذرا شیراز الطاف سے زیادہ واسطہ ہوا, بات چیت سننے کا, ان کو سمجھنے کا. بات یہ ہے کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مولانا ظفر علی خان نے ہی یہ غالباً شعر ہے, یقیناً ہے. شکریہ. میں نے شیراز الطاف سے کہا کہ شاید میں نہ آ سکوں, میری مصروفیت کچھ ایسی ہے, لیکن شیراز الطاف نے مجھے انسسٹ کیا کہ دیکھیں پلیز آپ ضرور آئیے. پھر اس نے جب بتایا کہ میں اس طرح سے کتاب لکھی ہے اور اس کی تقریب رونمائی ہے, تو میں نے کہا اچھا اپنی کتاب تو بھیجو, میں کوشش کرتی ہوں. پھر میں نے وہ کتاب جب پڑھی صبح تو میں اسے پڑھتی چلی گئی, اور میں اس کو ختم کیے بغیر نہ اٹھ سکی. اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی کہ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں دلچسپی ایسی تھی, اور اتنے اختصار کے ساتھ اور اتنے جامع انداز سے انہوں نے اس کو شروع کیا, اور اس کے بعد اس کا اختتام بھی ہو گیا. اور میرے خیال میں ہارڈلی مجھے 15 سے 20 منٹ لگے, اور اس میں دلچسپی اتنی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا جو موضوع تھا اس سے جڑا ہوا تھا. کسی چیز کو بہت زیادہ طول نہیں دیا گیا, بالکل جیسے ون لائن ہوتی ہے اس انداز سے انہوں نے اس کو تحریر کیا. لیکن سب سے مزے کی بات تھی کہ بڑی ہی مستند طریقے سے اور بڑے ہی جامع انداز میں انہوں نے اپنے تمام نظریات, خیالات, حالات و واقعات کو اس میں کوزے میں انہوں نے دریا کو بند کر رکھا تھا. اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ضرور جاؤں گی, وقت نکال کے جاؤں گی, خواہ کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے جس طریقے سے اس کا عنوان کا اپنے کہ میں کیا چاہتا ہوں, تو مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ یہ ایک جذبہ ہے ایک معاشرے میں سدھار لانے کا. پھر ان کے نظریات, خیالات
جو مجھے اس میں ملے کہ انہوں نے شروع میں جو اپنے کاروباری کیریئر کا بھی آغاز کا سارا بتایا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں مختصراً پاکستان کی تحریک انصاف کے حوالے سے کہ میں اس میں گیا اور پھر کیا وجہ تھی کہ کیوں مجھے چھوڑنی پڑی. پھر اچھا میں یہ سمجھتی تھی کہ شہراز کا تعلق شاید ان جلد باز نوجوانوں میں ہے جو بہت جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چھوڑتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، جلد بازی میں شاید یہ بچہ. لیکن اس کتاب کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ جلد بازی میں نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے لگا ہوا ہے، اور اس کو جہاں نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں میں مس فٹ ہوں یا یہاں پہ کچھ پنپنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ اپنا جو ہے وہ راستہ بدلتا ہے. مجھے ایک دفعہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شاید اس لیے جاتا ہے کہ ایک شولڈر کو یوز کر کے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنے نظریے کو ٹوٹلی چینج کر دیا. ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر میرا خیال تھا کہ آپ لوگ کو تالی بجا دیں گے غالباً، کیونکہ یہ میری ایک اس بک کو پڑھنے کے بعد جو میرا اندر ایک چینج پیدا ہوا. پھر انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے یہ برابری پارٹی میں شامل ہوئے، اس کے بعد جاگو تحریک میں ان کے ساتھ قیوم نظامی کے ساتھ بھی شامل ہوئے. پھر انہوں نے میرا پچھلے دنوں ایک انٹرویو بھی کیا تھا. پھر آخرت بھی بیچ میں آ گئی. تو سچ ہے کہ میں نے اصل میں جو اپنی کتاب تھی اس کے اوپر کچھ نوٹ مارک کیے ہوئے تھے جنہیں میں بیچ میں سے نکال کے آپ لوگوں کے سامنے اس کے اوپر پیش کرنا چاہتی تھی. غلطی سے میرا خیال ہے میں وہ گھر میں چھوڑ آئی. تو میں اس میں انہوں نے کچھ اشعار کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلیں، کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی میں وہ راستہ چننا چاہیے جو کٹھن اور مشکل راستہ بھی. یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اس ہم لوگ تو نظریہ ضرورت کے تحت اپنے اندر کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں، ہم حقائق سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں. نظریہ ضرورت ہی آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس ملک کے اوپر، جس میں ہم سب کچھ اپنے راستے بھی بدلتے ہیں، اپنی سوچ بھی بدلتے ہیں، اپنی بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور جو شخص اتنا مضبوط ہو کہ نظریہ ضرورت کے تحت مت ڈٹا رہے اپنی اس کے اوپر کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. مجھے اس بچے کے اندر سب سے بڑی جو چیز نظر آئی وہ جذبہ حب الوطنی، کہ میں نے کچھ کر گزرنا ہے، اس ملک اور قوم کے لیے کر گزرنا ہے. اور پھر اندر سے جو انسان اتنا کلیئر اور اتنا صاف ہو کہ اس نے اپنی ضمیر کی آواز بھی وہ سنتا ہو، اور جو صحیح ٹریک پہ رہتے ہوئے اپنے بزرگوں کی اسلاف کے اوپر بھی یقین رکھے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو، اور اچھے اور برے کی جس کو تمیز ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ راستہ جو ہے سیدھا ہے اور یہ راستہ اس کے اوپر میں چلتے ہوئے اس میں کٹھن ہے، مشکلات ہیں سیدھے راستے میں. میں خود سیاستدان ہوں، میں ایم پی اے بھی رہی ہوں، میں بہت سارے شعبوں کو میں نے لے کر ان کی سرپرستی بھی کی ہے، لے کے چلی بھی ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ راستے بڑے مشکل ہیں. اور جو انسان اس میں ایک جو چیز جس کی میں نے وہ اسپیشلی اب مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے لیگ پولنگ کی بات کی ہے، سب سے امپورٹنٹ جو مجھے ان کا وہ جو لگا ہے نا وہ چیپٹر، کیونکہ ہر کامیاب انسان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مخالفت نہ ہو، اس کی لیگ پولنگ نہ ہو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، اس کو بدنام نہ کیا جائے، اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو شکر کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی مخالف ہے، کوئی ہماری ٹانگیں کھینچنے والا ہے. کیوں ہم کچھ ہے تو ہمیں کوئی کھینچے گا نا. جب ہمارے پاس کوئی ٹاسک ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہم کچھ اچھا کر ہی نہیں رہے، تو کیوں کوئی ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور ہوتا ہے اس میں نہ تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس میں اپنے آپ کو. میں آج شیراز الطاف کو یہی بات بتانے آئی ہوں کہ اس سے ہم نے نہ ڈرنا ہے، نہ جھجکنا ہے، نہ ہم نے اس سے
पीछे हटना है, कायम दायम रहना है। ये नौजवान यकीनन बहुत छोटी उम्र में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। आने वाले वक्तों में यही इंसान हमारे, और जैसा इन्होंने कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा पहाड़ों की चट्टानों में। और अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं हर जगह कोट ज़रूर किया करती हूँ कि खोल आँख ज़मी देख फलक देख फिज़ा देख, खोल आँख ज़मी देख फलक देख फिज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। ज़रूरत इस अमर की है कि आंखें तो सबके पास हैं, सब खुली आंखों से देखते हैं, हम सबको सब कुछ, सबको एक जैसा ही नज़र आता है, लेकिन शऊर की वो जो तीसरी निगाह है, जब वो खुल जाती है तो आपको फलक में छुपे हुए वो सारे पूरे कायनात के अंदर सियारे सियारचे सब कुछ नज़र आने लगता है। वो छुपी हुई चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई हैं वो भी नज़र आने लगती हैं। फ़िज़ा में भी आपको ये क्या है, फ़िज़ा के अंदर हवा है, ऐसी रेज़ है, आज तमाम वाईफाई, ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेट चल रहा है, वो सारे हमें चीज़ें भी नज़र आने लगती हैं। और ज़मीन के अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने मादनियात, क्या 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 कुछ नहीं छुपाया हुआ, फिर वो भी नज़र आने लगता है। और जब आपके शऊर की वो तीसरी निगाह खुलती है तो हकीकत भी नज़र आती है, तब नज़र आती है। और उसके बाद फिर क्यों ना मशरिक से उभरते हुए सूरज, फिर है कामयाबी, फिर मशरिक से उभरता हुआ सूरज भी नज़र आता है। बहुत शुक्रिया।